اور حصول علم کے لیے دوسری بات یہ ہے، بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم بلوغت کے مرحلے تک پہنچے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر ہم علم حاصل کرتے تھے، ہم نے پہلے ایمان حاصل کیا، پھر آپ سے قرآن حاصل کیا، اب جب پہلے ایمان حاصل کیے پھر قرآن حاصل کیے تو اس سے ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن مجید کا مطالعہ جب کریں، احادیث شریفوں کو جب ہم پڑھیں، اس سے پہلے مکمل ایمان کے ساتھ پڑھیں۔ اسی لیے سورہ بقرہ کا آغاز اسی سے کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر پہلے ہی سے شک ہو تو آپ کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی معرفت، اللہ پر یقین کے ساتھ اگر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، احادیث شریفہ کو پڑھتے ہیں، اس سے ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہوگا۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جب علم حاصل کرنا ہے تو علم کس سے حاصل کریں، علم کہاں سے حاصل کریں، اور اس کے تعلق سے ہمیں جو ہدایت دی گئی وہ یہ ہے کہ مستند علماء سے ہم علم حاصل کریں، ایسے علماء سے علم حاصل کریں کہ جن کی عمر پڑھنے اور پڑھانے میں گزر چکی ہے، جن کے بال علم میں سفید ہو چکے ہیں، ان سے ہمیں علم حاصل کریں گے تو اللہ کی خشیت بھی پیدا ہوگی، اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہوگی، اور صحیح علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، بے شک یہ علم دین ہے، دیکھو تو تم علم کہاں سے حاصل کر رہے ہو۔ آج اسی منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے نوجوان ضائع ہو رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے معاشرے میں انتشار اور تفریقہ پیدا ہو رہا ہے، بلکہ وہ بھٹکتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کی جانب ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ آج کا یہ اجتماع صرف نوجوانوں کے تعلق سے ہے، گرچہ عنوان کو نوجوانوں سے جوڑ دیا گیا ہے، مگر اس میں ہم سبوں کی مسئولیت ہے، ہم سبوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ کوئی کسی نوجوان کا باپ ہو سکتا ہے، کوئی کسی نوجوان کا بھائی ہو سکتا ہے، کوئی کسی نوجوان کی ماں، کوئی کسی نوجوان کی بہن ہو سکتی ہے، یا کوئی کسی نوجوان کا دوست ہو سکتا ہے، یا کہ کوئی کسی نوجوان کا رشتہ دار ہو سکتا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہمیں سے ہر ایک کو چاہیے کہ امت کا یہ جو اثاثہ سرمایہ ہے، اس کے تعلق سے اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ اللہ عز و جل ہم سبوں کو حسن توفیق سے نوازے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔